السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ نبیشہ، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ کون لوگ تھے وہ اور انہوں نے تمہیں کچھ کیا تو نہیں؟ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کے آفس میں داخل ہوا۔ پولیس والے کو روکنے کی جرأت اس کے کسی گارڈ نے نہیں کی تھی۔ نبیشہ جو سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی یکلخت سنبھلی، ناگواری اس آفس کے کھلے دروازے کو دیکھا۔ ضحاک پر نظر پڑتی اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے انسپکٹر، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ لوگ مجھے تمہاری وجہ سے اٹھا کر لے کر گئے تھے۔ میں اس سب میس میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی، پر تھینکس ٹو یو کہ آج اسمگلنگ کرنے والے لوگوں کو میرا نام تک پتہ ہے۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ضحاک حیدر سے مقابلہ کر سکے۔ تمہیں انہوں نے میرے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا تھا۔ ضحاک نے اسے صحیح سلامت دیکھتے گہرا سانس خارج کیا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ نبیشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ اس کے ہاتھوں میں ضحاک کا گریبان تھا جبکہ آنکھیں آگ اگل رہی تھی۔ تمہارے ساتھ دیکھنے کی ہی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ یو نو واٹ، تم بھاڑ میں جاؤ۔ میں صحیح سلامت کھڑی ہوں تو صرف اپنی وجہ سے، ورنہ تم نے تو ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں مانی تھی۔ ضحاک ابروچ کا کر اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے اپنا گریبان اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ نبیشہ کا ہاتھ موڑ کر اس کے پشت سے لگایا اور دیوار سے پن کیا۔ تمہاری مدد کی تھی میں نے، نشے میں دھری کسی کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملتی سب کو۔ وہ آدمی حد سے زیادہ چالاک تھا۔ آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ میرے گریبان تک پہنچنے کی غلطی آئندہ مت کرنا۔ تمہیں بچانے کے لیے میں ہر اقدامات کر رہا تھا، پر اب تم بتاؤ کہ اس نے کوئی ڈیل منوائے بنا تمہیں چھوڑ کیسے دیا؟ اس کی مشکوک نظریں ابھی بھی نبیشہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ راکی بہت شفاق تھا، یہ دنیا جانتی تھی، پر وہ کیسے صحیح سلامت یہاں کھڑی تھی؟ کیا وہ ان سے ملی ہوئی تھی؟ یہ وہ بات تھی جو ضحاک سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ٹھرکی پولیس والے، دور رہو مجھ سے۔ میرے آفس میں کھڑے ہو کر تم مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان لوگوں سے ملی ہوئی ہوں؟ تو آخر ایک سفاک شخص نے اتنی حسین لڑکی کو ایسے کیسے جانے دیا؟ تم مجھے ڈیٹیل بتاؤ ساری، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ تم بے قصور ہو یا نہیں۔ اس کی جانچتی نگاہیں نبیشہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ گہرے براؤن بال اور صاف نکھری رنگت بھی اس کی نگاہوں میں نرمی نہ لا سکی۔ وہ شفاق شخص تم سے 1000 درجے بہتر تھا۔ ابھی مجھے اپنے بس میں کر کے اپنا مجرم سمجھ رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس گینگسٹر کے سینے میں چھرا گھونپ کے آزاد ہوئی ہوں میں۔ مجھے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، نبیشہ نے نخوت سے کہتے اس کے پیٹ میں زوردار لات ماری تھی۔ ضحاک جو سنجیدہ تھا اس کی بات سنتے ہی زور زور سے پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا۔ بھلا راکی کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، وہ بھی نبیشہ جیسی دھان پان لڑکی؟ تم جنگلی پولیس والے ہنسنا بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سرخ چہرہ لیے وہ چلائی تو ضحاک اپنی ہنسی روک کر چند پل کے لیے سنجیدہ ہوا۔ نبیشہ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے پیپر ویٹ اٹھا کر اسے دے مارا، جسے برق رفتاری سے ضحاک نے کیچ کر لیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو، اس بات کا یقین میں کیسے کر لوں؟ راکی کو مارنا تو دور، آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے کو جہنم وصول کروا دیتا ہے اس کا باڈی گارڈ ثاقب۔ تم، جبکہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی ہو، حیرت کی بات تو ہوگی۔ اسے باعزت طریقے سے گھر چھوڑاؤ ثاقب۔ یہ رومان شاہ کی ملکہ ہے جسے رومان شاہ اپنی جان تک لینے کی اجازت دیتا ہے۔ راکی کی کہی گئی بات نبیشہ کے کانوں میں گونجی تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ اس بارے میں کم از کم ضحاک کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہیں ان کے بارے میں اتنی تفصیل پتہ ہے تو جا کر انہیں گرفتار کرو۔ مجھ سے پوچھ تاچھ کر کے کچھ نہیں ملے گا۔ تھوڑی تمیز اس گنڈے سے سیکھ لینا جو دن دہاڑے کسی لڑکی کے آفس میں داخل نہیں ہو جاتا۔ ضحاک ایک قدم آگے بڑھا تو وہ پیچھے ہوئی، نبیشہ کی پشت ٹیبل سے ٹکرائی، جبکہ ضحاک اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل کے ارد گرد ٹکاتے اس پر جھکا۔ ضحاک کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، تیکھی نین نکوش والے حسین دلربا آنکھوں سے دل میں اترنے کا فن جانتی تھی۔ گنڈے سے غنڈہ گردی سیکھی جاتی ہے لال پری، تمیز سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ مجرموں کی طرح تمہیں ابھی ڈیل نہیں کیا تو یہ حال ہے، ورنہ یہ زبان چلنے سے انکاری ہوتی۔ گنڈوں کو قابو کرنے کے لیے ان سے بھی بڑے گنڈوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہم پولیس والے ہوتے ہیں۔ ضحاک نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ نبیشہ نے خونخوار نظروں سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ یو ٹھرکی پولیس والے، خبردار جو مجھے جانم جیسے فضول لفظوں سے بلایا۔ صحیح کہتے ہو تم، اس سے بھی بڑے غنڈے ہو۔ لڑکی دیکھی نہیں اور وہیں شروع ہو گئے۔ دور ہٹو مجھ سے۔ نبیشہ نے اسے دور دھکیلنا چاہا پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، بلکہ مزید اس کے قریب ہوتے معنی خیزی سے مسکرایا۔ شور مچائیں لہریں اور ساحل دھڑکے، دل سے جب ٹکرائے دل تو دل دھڑکے۔ عشق سمیٹے حسن کو جب آغوش میں تب، دونوں کے پھر دونوں جانب دل دھڑکے۔ جھیل، کنول، جگنو، تارے سب رقص کریں، چاندنی شب میں جب ماہ کامل دھڑکے۔ بکھرا کاجل، اڑتا آنچل، مہکی زلف، سرخ لبوں کے اوپر کالا تل دھڑکے۔ بزم شیزہ ہو جو کبھی وہ غزل سرا، پھول سے لہجے پر ساری محفل دھڑکے۔
اب تو دور جانے کی تمام راہیں بند ہیں جانم، جانے تمنا جانا ایسے ہزاروں ناموں کے حقدار تمہاری یہ حسین صورت ہے۔ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نبیشہ نے ابروچ کھا کر پوچھا۔ سہاگ کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی، پر سامنے بھی نبیشہ طاہر تھی۔ سہاگ کے مونچھوں تلے نابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے، اس کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکراتی تھیں۔ فلرٹ تو عام لوگ کرتے ہیں، میں تو عشق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گھمبیر لہجے میں کہی گئی بات نے نبیشہ کی ہتھیلیاں نم کر دی۔ کام کی بات کرو اور جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ تمہیں اگر کوئی بھی کال یا میسج وصول ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ ابھی فی الحال کراچی سے باہر ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے ہدایت کرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ مجھے اس خونڈے سے زیادہ تم جیسے پولیس والے سے خطرہ ہے، وہ جل کر بولی۔ اس کے دور جانے سے سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ خطرہ ہونا بھی چاہیے، میرا دل تمہیں تعمر قید کرنے کی چاہ میں ہے جانم۔ اس پر ایک گہری نگاہ ڈالے وہ ایک آنکھ دباتے پلٹا۔ نبیشہ نے اس کی حد درجہ بے واقعی پر مٹھیاں بھینچ لیں۔ زندگی کم مشکل تھی جب رومان جیسے شخص کے ساتھ زحاق نامی مصیبت نے بھی اس کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ زحاق کا اس رات کا احسان نہ ہوتا تو وہ کب کا اسے دھکے دے کر نکال دیتی۔ رومان کے نام سے اسے وہ بگڑا ہوا مسکراتا گینگسٹر یاد آیا تھا، پتہ نہیں کس حال میں تھا وہ۔ نبیشہ جانے انجانے میں رومان کو ہی سوچ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ویکینڈ کی رات میں نے گھر پہ اپنی بزنس ڈیلیگیشن کی کامیابی کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے، اس نے جیسے اپنی ماں کو اطلاع دی تھی۔ ان کے کمرے میں معمول کے مطابق خاموشی تھی۔ سلوہ اس کے آنے کے وقت اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، پر آج ارسلان جلدی آ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ارینجمنٹ سلوہ دیکھ لے گی، آفرین بیگم کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ موم میں یہی بات کہنے آیا تھا، مجھے سلوہ اس پارٹی میں کہیں نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بزنس سرکل میں میرا مذاق بنے، اس لیے اسے دور رکھیے گا۔ ارسلان، وہ تمہاری بیوی ہے، کب تک یہ بات دنیا سے چھپاؤ گے؟ وہ ایک قابل اور سمجھدار لڑکی ہے، تم ایسا رویہ مت اپناؤ کہ مجھے اس معصوم لڑکی کی قسمت پر افسوس ہو اور اپنی تربیت پر شرم محسوس ہو۔ موم پلیز، میں ابھی بس یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں سلوہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچی میری ذمہ داری ہے، میں ہرگز اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ تم پارٹی رکھنی ہے رکھو، جو مرضی چاہے کرو۔ انہوں نے رخ پھیر لیا۔ ارسلان نے انہیں بلانا چاہا پر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ ارسلان اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے باہر سوپ کا بال لیے کھڑی سلوہ تلخی سے مسکرائیں۔ اپنا درد مسکراہٹ کی تہ میں چھپائے وہ سوپ کا بال لیا آفرین بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اسے دیکھتے ہی وہ افسردہ سا مسکرائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارسلان فریش ہونے کے بعد اپنے کمرے سے نکل کر سلوہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بجا کر داخل ہونے کی اس نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سلوہ بیڈ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنی کم مائگی کا احساس رلا رہا تھا یا اس ستمگر کا سفاک لہجہ؟ وہ بس رونا چاہتی تھی کہ ان آنسوؤں میں دنیا کی تمام حقیقت دھندلا جاتی، پر وہ زندہ حقیقت بنا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سلوہ نے بے دردی سے اپنے آنسو رکھ لے۔ یہ لڑکی جب بھی ملتی ہے روتی ہوئی ملتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ قدم قدم چلتے وہ سلوہ کی جانب آیا جو بے دردی سے اپنے دوپٹے کو جکڑے ہوئی تھی۔ تمہیں سمجھ تو آئی گئی ہوگی اور تم نے میری اور موم کی باتیں بھی سن لی ہوں گی۔ کوشش کرنا کہ اس کمرے سے باہر نہ نکلو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں دیکھے۔ موم کے کہنے پر میں نے شادی تو کر لی ہے، پر میں اب دنیا کے سامنے تم جیسی پینڈو لڑکی کو متعارف نہیں کروا سکتا۔ اپنی کلاس کے لوگوں میں میرا مذاق بن کر رہ جائے گا۔ ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں اڑستے اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ جی، گھٹی گھٹی آواز برآمد ہوئی تھی۔ حواس ذرا بحال ہوئے تو اس نے سر اٹھا کر ارسلان کے وجیح چہرے کو دیکھا، پھر خود کا موازنہ اس کے ساتھ کیا تو دل میں کہیں ٹیس اٹھی۔ آپ اس طرح میرے کمرے میں بلا اجازت نہیں آ سکتے بار بار۔ وہ قدرے سنبھل کر گویا ہوئی۔ اس کا باپ نے ہمیشہ اسے اپنی ذات کا مان رکھنے کی تلقین کی تھی۔ ارسلان اس کے عین برابر میں بیٹھتے اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتا ہوا بولا، میں اس طرح صرف تمہارے ہی کمرے میں آ سکتا ہوں۔ بیوی ہو تم میری، جب بیوی یاد نہیں آئی جب لوگوں سے متعارف کروانا ہو؟ بے ساختہ شکوہ زبان سے پھسلا۔ ارسلان نے اس کی کمر میں سے ہاتھ گزار کر جھٹکے سے اسے مزید نزدیک کیا، انگلی کی مدد سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی کے رتبے پر فائز ہو کر لوگوں سے ملنے کا سویٹ ہارٹ؟ پہلے مجھ سے تو ملو، پھر سب سے بھی مل لینا۔ مجھے نہیں ملنا کسی سے، دور ہٹیں آپ۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پرزور مزاحمت شروع کی۔ ارسلان اس پر جھکا تو سلوہ بیڈ پر دھنستی چلے گی۔ دور کیوں جاؤں جب تم نے خود مجھے موقع فراہم کیا ہے اپنے پاس آنے کا؟ تم چاہتی تو منع کر دیتی، پر تم نے ایسا نہیں کیا۔ جب تک میرے نکاح میں ہو کچھ مجھے بھی فائدہ ہونا چاہیے زبردستی کے نکاح کا۔ دونوں ہاتھ اس کی گٹ ٹکایا ارسلان گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ یہ کیسا ظلم تھا کہ وہ اس سے رشتہ بنانے پر بضد تھا، پر وہی رشتہ سب کے سامنے اس کے لیے گالی کے مترادف تھا۔ آج اگر وہ اسے کامیاب ہونے دیتی تو کبھی خود سے نظریں نہ ملا پاتی۔ اس کی گرم دہکتی سانسوں کی تپش سے سلوہ کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پرزور احتجاج کرتی اس کے حصار سے نکلنے پر بضد تھی۔ ارسلان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ دور ہٹیں ورنہ میں آنٹی کو بلا لوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ لمس کی شدت میں اضافہ کے ان آنکھوں پر چکا، باری باری ہونٹ اس پر رکھتے ہوئے اپنے لمس کی مہک پھر سے پوری آب و تاب کے سنگ اس کے اندر تک اتارنے لگا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بہت شوق ہے تمہیں انہیں بلانے کا، تو بلاؤں۔ وہ تو اور خوش ہوں گی کہ ان کا بیٹا ان کے پوتے پوتیوں کی پلاننگ کرنے میں مصروف ہے۔ خود ہی چلی جائیں گے وہ مٹھائیاں بانٹنے۔ اس کے باتوں سے سلویٰ کو اپنے جسم کا تمام خون چہرے پر سمٹتا محسوس ہوا۔ ارسلان کی معنی خیز نظریں سرخ گندمی رنگت پر جمی اسے مزید کنفیوز کر رہی تھی۔ پلیز ارسلان، ایسا کوئی قدم مت اٹھائیں جس پر آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ بیوی سے حق لینا آپ کو اچھی طرح یاد ہے، پر اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال آپ کے ذہن سے کوسوں دور ہے۔ تعلق اندھیرے میں بنانے سے بہتر ہے اسے روشنی میں اپنائیں۔ اس کی پھنکار سے ارسلان کا تمام خمار بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے سلویٰ کا بازو دبوچ کر دیوار سے لگایا، ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچا۔ تم مجھے میرا حق لینے سے روکو گی؟ اتنی ہمت ہے تم میں کہ مجھے روک سکو؟ تمہارا خواب ہی رہے گا کہ تم ارسلان یامین کی بیوی کے روپ میں دنیا میں ابھر سکو۔ میرے سامنے اپنی زبان کی جوہر کم دکھاؤ، ورنہ تمہاری بولتی میں اپنے انداز میں بند کر سکتا ہوں۔ مت بھولو کتنے احسانات ہیں میرے تم پر۔ اگر تم سے یہ سائبان چھین لیا جائے تو تمہیں باہر کی دنیا کے لوگ کچل دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ میری تابع رہو۔ تم سے زیادہ خوبصورت چہرے میرے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، تمہیں کیا لگا مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی ہے؟ جب میرے پاس حلال ذریعہ ہے تو میں کیوں اپنی ضرورت پوری نہ کروں؟ وہ جب بولا تو سلویٰ کو اس کے زہر خند الفاظ اپنے دل میں اترتے محسوس ہوئے۔ اتنی بے رحمانہ گرفت میں پھڑپڑاتی وہ خود کو آزاد کروانے کے در پر تھی۔ ارسلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مزید نزدیک کیا، اپنے دانت اس کی گردن پر کاڑے۔ وہ سسک اٹھی تو ارسلان معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا پیچھے ہوا۔ پلیز چلے جائیں۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، اس لیے فریاد پر اتر آئی۔ اپنی ذات کا مان وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ارسلان نے اپنے دیے زخم پر انگلی پھیرتے اس کے چہرے پر لائے آنسو کے نشان، اور اس کے کپکپاتے ہلتے ہوئے بھرے بھرے لب امتحان بنے تھے۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد موم کو تمہارے بارے میں کچھ ایسے انکشافات ہوں کہ وہ تمہیں میری زندگی سے خود ہی بے دخل کر دیں۔ آج جانے دے رہا ہوں، پر تم سے اپنا حق لیے بغیر آزاد نہیں کروں گا۔ وہ بولا نہیں تھا، پھنکارا تھا۔ سلویٰ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ وہ بے رحم تھا، پر اتنا شفاق۔ اس سے پہلے وہ اسے چھوڑتا وہ خود ہی دور ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ جتنا خود کو بہادر ظاہر کرتی تھی، اس کی انا کے بت کے سامنے پاش پاش ہو جاتی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ نام آنکھوں سے پوچھا گیا۔ ارسلان نے اس کی کالر بون پر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ تم نے مجھ سے میری ماں چھین لی، ان کی ہمدردی حاصل کر کے مجھے ان کی نظروں میں گرا دیا، زبردستی مجھ سے نکاح کروایا گیا، اور اب تمہاری یہی سزا ہے کہ مجھ سے منسوب ہو کر بھی تم دنیا کے سامنے کبھی میری بیوی کے روپ میں متعارف نہیں ہو سکو گی۔ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، تمہاری خود سپردگی اسے ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ آخر میں اس نکاح سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ میں اب آنٹی کو کہہ دوں گی کہ وہ مزید آپ کو فورس نہ کرے، پر مجھ سے میری ذات کا مان نہیں چھینے۔ میں خود چپ چاپ یہاں سے چلے جانا چاہتی ہوں۔ گڈ گرل، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ تم جتنی جلدی اس پر عمل کرو گی اتنا ہی سکون پاؤ گی۔ تمہیں میری قربت نہیں پسند، ورنہ لاکھوں لڑکیاں میری باہوں میں موجود ہونے کے لیے آہیں بھرتی ہیں۔ پھر میں ایسی بیوی کیوں رکھوں جو مجھے چاہتی ہی نہیں ہے؟ وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کے روتے سسکتے وجود پر نظریں گاڑے گویا ہوا۔ مجھے تو جب بھی ملتی ہو روتی ہوئی ملتی ہو، اس نے سلویٰ کے آنسو سے تر چہرے پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ کتنا سنگ دل تھا وہ، درد دے کر رونے کا سبب پوچھ رہا تھا۔ رونا میری قسمت میں لکھا ہے شاید، درد مجھ سے امر بیل کی طرح لپٹے ہوئے ہیں، کتنا ہی دور کر لوں کہ مزید مجھے خود میں جکڑتے جاتے ہیں۔ وہ کہہ نہ سکی کہ اس کے درد سمیٹنے کے لیے کوئی نہیں تھا جو ان کے آنسوؤں کو مٹا کر ان کی جگہ خوشیوں سے اس کا دامن بھرتے۔ جائیں پلیز، کوئی ملازم دیکھ لے گا تو باتیں بنیں گی۔ اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ سمجھ لو اور میری بات ذہن نشین کر لینا۔ مجھے بار بار دہرانا پسند نہیں ہے ایک ہی بات۔ ارسلان کمرے سے جا چکا تھا۔ سلویٰ خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کی پٹی کر دی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا، جیسے ہی ہوش میں آیا اسے کوفت ہونے لگی۔ ہسپتال کا ماحول اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہاتھ لگاتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچتا تھا، اور جو ایسی حرکت کرتا وہ اپنی ہڈیوں سمیت جا نہیں سکتا تھا۔ پر اب کی بار بات کچھ اور تھی۔ زخم دینے والی نے ایسا کاری وار کیا تھا کہ اس کا پتھر دل یکلخت دھڑکنوں کے شور سے گونج اٹھا تھا، اور وہ بدلے میں کچھ کر بھی نہ سکا۔ اتنے گہرے زخم کے باوجود اس نے ثاقب کو اونچی آواز میں پکارا تھا۔ ثاقب جو باہر الرٹ کھڑا تھا فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھ اندر بڑھا۔ سر، آپ کو ہوش آ گیا؟ آپ آدھے دن سے بے ہوش تھے، ابھی لیٹے رہے، ابھی ڈاکٹر نگ آرام کرنے کا کہہ کر گیا ہے، اور آپ ڈرپ تک اتارے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ اتارتا دیکھ کر ثاقب سرعت سے آگے بڑھا۔ بس تھک گیا ہوں یار، میں یہاں لیٹے لیٹے، ایسے تو میں اور بیمار ہو جاؤں گا۔ میری بے ہوشی کی خبر باہر تو نہیں نکلی؟ اور نبیشہ کو تم بحفاظت چھوڑ آئے تھے؟ اس نے جلا کر ڈرپ کھینچی۔ ثاقب مزید اسے کسی چیز کے لیے قائل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا کر گزرتا تھا۔ جی سر، کسی کو بھی کچھ خبر نہیں ہے، ورنہ دشمن تو گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نبیشہ بی بی کو میں خود ان کے گھر بحفاظت چھوڑ کر آیا تھا۔
ثاقب، اس کا نام اپنے لبوں سے بھی مت لینا، وہ بس رومان شاہ کی ملکہ ہے، ان در و دیوار کے بھی کان ہے۔ رومان سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ثاقب نے سر اس بات میں جھکا دیا۔ رومان نے اپنی شرٹ پر موجود شکنوں کو درست کرتے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کے دیے گئے زخم پر بندھی پٹی پر ہاتھ پھیرا تو لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلی۔ انابی لبوں کی یہ قاتلانہ مسکراہٹ کا مظاہرہ ثاقب نے کئی سالوں بعد دیکھا تھا۔ سر، ایک بات پوچھوں، اگر آپ اجازت دیں تو؟ اس کا ایسا وفادار آدمی تھا جو بلا جھجک سب کہہ جاتا تھا، پر اب بات اس کی ملکہ کی تھی۔ رومان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا تو ثاقب سر اٹھا کر گویا ہوا۔ سر، آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہی ہے جسے آپ اپنی محبت کا نام دے سکتے ہیں؟ جیسے اس کے ہونے سے یہ دل بے سکونی میں مبتلا ہے، اور اتنا ہی پرسکون یہ دل محسوس کرتا ہے جب وہ میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ وہ جذب کے عالم میں گویا ہوا۔ ثاقب اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا پر کہہ نہیں پایا کہ اکثر ملکہ بڑے بڑے بادشاہوں کا تخت الٹ دیتی ہیں۔ عشق ہمیشہ خیال نہیں کرتا، یہ سوال بھی لاتا ہے۔ تم بتاؤ کہ ضحاک حیدر نے ہماری بات مان لی یا مزید اس کی طرف سے کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ رومان نے سر جھٹک کر سوال کیا۔ سر، آپ کی کال پر وہ مان تو گیا تھا، پر جیسی ہی ملکہ پہنچی گھر تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ کوئی سیدھی چیز نہیں ہے سر جو آسانی سے مان جائے۔ نظر رکھو اس پر، فی الحال نبیشہ کو اس معاملے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، جہاں کہیں وہ دونوں ملے مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ جو حکم سر۔ آپ کو ڈاکٹر نے فی الوقت آرام کرنے کا کہا ہے؟ ڈسچارج وہ 1 سے 2 دن میں کر دیں گے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اب میں یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتا، ورنہ دشمن ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی کر بیٹھے گا۔ اب چلو۔ وہ حکم صادر کرتے کمرے سے باہر نکلا تو ناچار ثاقب کو بھی اپنے سرپھرے باس کی تقلید کرنی پڑی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔